بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جماعت چہارم اسلامیات کی کتاب ہے ہماری، اور آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور سبق بھی پڑھیں گے، پڑھائی بھی کریں گے، اور ساتھ میں ہم اس کا یونٹ ٹیگ بھی بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے صفحہ نمبر 75 اور سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ اس کا یونٹ ٹیگ دیکھ لیں۔ سب سے نیچے یہ ایک سمندر ہے، اور سمندر کے اوپر تیرتا ہوا ایک صندوق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بنانا ہے کہ پورا سمندر بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے اوپر ایک تیرتا ہوا، آپ نے یہ صندوق کی جو شیپ ہے آپ نے یہ تیار کرنی ہے، جو آپ کا یونٹ ٹیگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساتھ میں ادھر ایک محل بھی ہے جو کہ آپ نے نہیں بنانا، اس محل کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ سمندر اور کچھ وہ پودے چاڑیاں وہ، اور یہ آپ نے پوری شیپ جو ہے صندوق کی آپ نے تیار کرنی ہے۔ تو آج کی ریڈنگ کرتے ہیں پہلے سبق کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والا، کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرے، ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے اپنے خدا ہونے کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، کیونکہ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دور میں ہوئی، یعنی جس دور میں وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ جعفر علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے؟ اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جس دور میں وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو۔ جب آپ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا، ٹھیک ہے؟ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اس وقت وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے بچے کی پرورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین ہجرت کرنا پڑی۔ وہاں آپ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ یہ تقریباً 10 سال مدین میں قیام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وادی طویٰ، واو کھڑی زبر وا پڑھنا ہے، اس کو طویٰ پڑھنا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، میں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دو، یعنی اعلان نبوت کرو اور قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا؟ تو جی میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو معجزہ کی جمع، معجزہ وہ ہوتا ہے ایسا کام جس کو عقل تسلیم نہ کرے، یعنی ناممکن کام کو کر دینا، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اگر کوئی نبی نہ ہو تو کوئی اور شخص کرے، کوئی اللہ کا ولی کرے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معجزہ کی جمع ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو فہم و ادراک سے بالا تر کام ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے 2 معجزات بہت مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ اسلام اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں
رکھ کر باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا۔ فرعون کو دعوت دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کا انکار کیا، آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، ٹھیک ہے۔ فرعون اور اس کے درباری آپ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تھے۔ ایک دن فرعون نے آپ علیہ السلام کو اور اپنے جادوگروں کو محل میں مقابلے کے لیے بلایا۔ ان جادوگروں نے رسیوں کے ٹکڑے زمین پر پھینکے جو سانپ بن گئے۔ جو رسیاں ہوتی ہیں نا، رسی ہوتی ہے نا، اس کو انہوں نے، بہت ساری رسیاں تھیں ان کے پاس، انہوں نے زمین پر پھینکی تو وہ فوراً کیا بن گئے؟ جادو کی مدد سے وہ سانپ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام سانپوں کو نگل لیا، یعنی زندہ کھا لیا۔ یہ دیکھ کر وہ تمام جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ یہ جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کی ہجرت، جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور سمندر بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری جس سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، تو آپ کے ساتھی ساتھ میں تھے، تو سامنے سمندر آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کا جو ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ کا عصا تھا، تو آپ نے اس کو سمندر میں مارا تو فوراً ایک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس رستے کے ذریعے سمندر عبور کر گئے، ٹھیک ہے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے بھی اسی راستے کے ذریعے سمندر عبور کرنے کی کوشش کی تو وہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ دیکھا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر کا پانی جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور ساتھ میں سامنے جو ہے وہ رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس کے رستے سے گزر گئی، اور جب فرعون نے دیکھا کہ رستہ بنا ہوا ہے اور فرعون اور اس کے ساتھی اسی رستے سے سمندر پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، رستہ بند ہو گیا اور سمندر جو تھا وہ بہنے لگ پڑا، تو فرعون اور اس کے سارے ساتھی جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے لیے محنت، جرأت، بہادری اور مظلوموں کی مدد کا سبق پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور نافرمان لوگوں کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جی جماعت حرم، آج تھا ہمارا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسلامیہ صفحہ نمبر 75 76، یعنی 75 اور 76 کی پڑھائی کریں، پلس یونٹ ٹیگ بنائیں۔ اور یونٹ ٹیگ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک سمندر کا شیپ آپ نے بنانی ہے اور اس کے اوپر ایک تیرتا ہوا صندوق آپ نے تیار کرنا ہے، وہ آپ نے یونٹ ٹیگ بھی بنانا ہے اور سبق کی آپ نے مکمل ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔